کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین خیرات وہ ہے جس کے دینے کے بعد آدمی مالدار رہے، پھر صدقہ پہلے انہیں دو جو تمہاری زیر پرورش ہو۔ ایک اور حدیث مبارک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک عورت عائشہ رضی اللہ عنہ کا علاج کر رہی ہے یا ان کو دم کر رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتاب اللہ یعنی قرآن کے ساتھ اس کا علاج کرو، کیونکہ قرآن شفا ہے نا، فیہ شفاء للناس۔ تو چلیں ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں سورۃ الاسراء، جس کا دوسرا نام سورۃ البنی اسرائیل بھی ہے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے آیت نمبر 32 پہ اینڈ کیا تھا، انشاءاللہ آیت نمبر 33 سے شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ہم کتنا کور کرتے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما۔ آیت نمبر 33 سے کریں گے، 15واں پارہ ہے سبحان الذی، اور سورۃ الاسراء سورۃ البنی اسرائیل ہے۔ تو ہم نے جو ہے آیت نمبر 31 32 میں جانا تھا، پڑھا تھا، سمجھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ مفلسی کے خوف سے اپنی اولاد کو نہ مار ڈالو، تم کو ہم ہی روزی دیتے ہیں، یقیناً ان کا قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، خبردار زنا کے قریب بھی نہ پھٹکنا، کیونکہ وہ بڑی بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ ہے۔ اب ہم آیت نمبر 33 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن سورۃ الاسراء سے شروع کرتے ہیں۔ و اور لا نہ تقتلو تم اقتلو قتل کرو، النفسا کسی جان کو، التی وہ جو حرما حرام کی، اللہ نے، الا مگر، بالحق ساتھ حق کے۔ اچھا بالحق، میں نے قاف پہ کیا کیا، کون بتائے گا؟ تجوید کا رول بتائیں۔ قلقلہ۔ قلقلہ، جی جزاک اللہ خیر۔ قلقلہ، قلقلہ کے کتنے الفابیٹس ہیں، کتنے حروف تاجی ہیں قلقلہ؟ قلقلہ فتح جدن قاف قد تا بجت۔ تا جیم دال۔ جی جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی علم۔ طیب۔ جی و اور من جو کوئی قتلا قتل کیا گیا، مظلومن مظلوم، فقط تو قد تحقیق، جعلنا جعلا بنایا، نا ہم نے، جعلنا بنایا ہم نے، لی ولی ہی لیے ولی کے ہی اس کے، لی ولی ہی اس کے ولی کے لیے، سلطانن اختیار، قوت، فلا پس لا نہ، یسرف وہ زیادتی کرے، بٹن پریس کرنے سے حرام ہے۔ فی القتل قتل میں، انہو بے شک وہ، کانا ہے وہ، منصورہ مدد کیا ہوا۔ رننگ ٹرانسلیشن کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ۔ رننگ ٹرانسلیشن، قتل نفس کا ارتکاب نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ، اور جو شخص مظلومانہ قتل کیا گیا ہو اس کے ولی کو ہم نے قصاص کے مطالبے کا حق عطا کیا ہے، بس چاہیے کہ وہ قتل میں حد سے نہ گزرے، اس کی مدد کی جائے۔ تو ہم آیت کی طرف آتے ہیں، بڑی اہم آیت ہے، اور اس میں بتا دیا گیا ہے کہ قتل ہو جائے تو کیا کریں۔ اور دیکھیں یہ آیت سے ہمیں پتہ چلے گا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں سزائیں بڑی جو ہے سیویئر ہوتی ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ، اور کسی ایسے شخص کو قتل نہ کرو جسے قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے، ٹھیک ہے؟ الا بالحق، اللہ یہ کہ حق کی بنا پر قتل کیا جائے۔ قتل بالحق اور بغیر حق کی صورتیں، تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ قتل اولاد جو ہے نا، وہ بھی ہم نے پڑھا تھا نا، پچھلی آیت تھی، اولاد کو قتل نہ کرو۔ اور جو ہے قتل اولاد کیوں ہوتا ہے؟ زنا کے بعد ہوتا ہے نا، وہ چھپانا چاہتے ہیں، جو زنا کر چکے ہوتے ہیں تو وہ جو ہے قتل کر دیتے ہیں، ابورٹ کروا دیتے ہیں۔ تو قتل اولاد زنا سے بھی ہوتا ہے، اور پیچھے ہم نے پڑھا تھا مفلسی کے
خوف سے بھی پوری ساری ڈیٹیل پڑی تھی کہ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، ان کو بھی رزق دیتے ہیں، اور جو ہے قیامت کے دن جو ہے جو قاتلوں سے بدلہ لیا جائے گا، خون کا بدلہ لیا جائے گا، اور یہ جو ہے نا مظلومن، مقتولن، منصورن، سارے مفعول کے سیغے سے ہیں، مفعول سے ہیں۔ تو ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور جو ہے کسی جان کو جس کا مارنا اللہ نے حرام کر دیا، ہرگز ناحق قتل نہ کرنا۔ تو حق کے ساتھ قتل کرنے کا مطلب قصاص میں قتل کرنا ہے، جس کو انسانی معاشرے کی زندگی اور امن و سکون کا باعث قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح شادی شدہ زانی اور مرتد کو قتل کرنے کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی جان کو نہیں مارنا، کسی کو مارنا حرام کر دیا گیا ہے، ہرگز نہیں اس کو قتل کرنا چاہیے کسی بھی جان کو۔ اور اللہ تعالیٰ نے حرمت رکھی انسان کی جان کی، مال کی، عزت کی، تو ناحق کسی کو قتل نہیں کرنا، لیکن حق کے ساتھ۔ تو حق کیا ہے؟ حق کے ساتھ قتل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کا قتل ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اب جو ہے جس نے قتل کیا ہے تو مقتول کے قاتل کو ہی قتل کیا جائے گا، قصاص میں، اس کا قصاص ہوتا ہے نا، قصاص لیا جاتا ہے کہ اس نے قتل کر دیا، جس نے قاتل نے مقتول کو، تو قاتل کو ہی قتل کیا جائے گا، یہ حق ہے، اس کو قتل کریں گے۔ اور جس کو انسانی معاشرے کی زندگی اور امن و سکون کا باعث قرار دیا گیا ہے، کیونکہ اگر قاتل کو قصاص میں قتل نہیں کیا گیا تو وہ تو اس کو چھوڑ دیا جائے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ تو قتل کرتا رہے گا، اور معاشرے میں امن و سکون نہیں رہے گا، وہ تو عادی قاتل ہو جائے گا نا، وہ تو قتل کرتا رہے گا۔ اس لیے قصاص کا حکم ہے، ٹھیک ہے؟ الا یہ کہ جو ہے اس کے ولی جو ہوتے ہیں کس کے، قاتل کے، وہ گھر والے جو ہیں وہ معاف کر دیں یا دیت لے لیں، اس کی عوض میں دیت بھی لے لیتے ہیں نا قاتل کے۔ تو اگر اس کو ایسے دندناتا پھرتا چھوڑ دیا جائے کہ وہ قتل کرے تو کیا ہوگا؟ امن و سکون اور قرار باقی نہیں رہے گا، ہر وقت ڈر و خوف کی جو ہے کیفیت ہوگی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ومن قتلا مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا ولا یسرف فی القتل، اور جو شخص مظلوم ہونے کی صورت میں مار ڈالا جائے، ہم نے اس کے وارث کو طاقت دے رکھی ہے کہ بس اسے چاہیے کہ مار ڈالنے میں زیادتی نہ کرے، بے شک وہ مدد کیا گیا ہے۔ فلا یسرف فی القتل انہ کان منصورا، کہ پس اسے چاہیے کہ مار ڈالنے میں زیادتی نہ کرے، بے شک وہ مدد کیا گیا ہے۔ اب قصاص لیا گیا نا کہ قاتل کو قتل کیا جا رہا ہے، تو جو ہے اس کا جو ولی ہے، جو گھر والے ہیں، مقتول ولی ہی، فقط جاننا لی ولی ہی، تو ولی کون ہوتا ہے؟ مقتول کے امور کا ذمہ دار ہوتا ہے، مقتول کا جو وارث ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ مقتول کے گھر والے جو ہوتے ہیں، تو وہ جو ہے اللہ نے کہا ہے کہ اس میں اسے چاہیے کہ مار ڈالنے میں، قاتل کو مار ڈالنے میں زیادتی نہ کرے۔ تو زیادتی کرنا کیا ہے؟ کہ انتقام میں مجرم کے علاوہ کسی اور کو بھی قتل کر دینا ہوتا ہے نا ہمارے گاؤں میں، اور ایک کا قتل ہوتا ہے تو وہ صدیوں چلتا ہے، اور کتنے ایک کی بجائے کتنے اس خاندان کے وہ قتل کر دیتے۔ تو انتقام میں زیادتی نہیں کرنی ہے، انتقام میں مجرم کے علاوہ کسی اور کو بھی قتل نہیں کرنا، صرف مظلوم جو مجرم ہے، جو قاتل ہے، جس نے قتل کیا، اس کو قتل کرنا ہے۔ اور اذیت دے دے کر قتل نہیں کرنا ہے، ادھر چھرا مارا ادھر چاقو مارا نہیں، جو جیسے اسلامی طریقے سے جائز ہے ویسے قتل کرنا ہے۔ اور لاش کا مثلا نہیں کرنا ہے، جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ حضرت حمزہ کا جنگ میں جو ہے جو مثلا کیا گیا تھا نا، تو اس کے جو ہے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا یا اس کی لاش کا مثلا کرنا، دیت لینا اور پھر قتل بھی کرنا۔ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ گھر والے معاف کر دیتے ہیں اور جو ہے قاتل کو مارتے نہیں، اسے دیت لے لیتے ہیں نا کہ اتنا اتنا دے دو، دیت لے لیا۔ اب دیت بھی لے لی اور پھر بھی قتل کرنا، تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ دیت لینے کے بعد بھی جو ہے قتل کر دیا جائے۔ تو اس لیے یہ چیز آتی ہے زیادتی میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے چاہیے کہ مار ڈالنے میں زیادتی نہ کرے۔ فلا یسرف فی القتل انہ کان منصورا، بے شک وہ مدد کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اس کی مدد کی جائے، اس کے ولی کی، قاتل جو گزر چکا ہے، جو ہے، تو مقتول، جو قاتل نہیں مقتول، تو مقتول کے امور کا، اس کے معاملات کا، جو قتل کر چکا ہے، قتل کیا جا چکا ہے جو آدمی، جو مقتول ہے، اس کے امور کا ذمہ دار اور جو وارث، جو ولی ہوتا ہے،
وہ اس کی مدد کی جائے. انہو کانا منصورا، کیوں مدد کی جائے؟ کہ قصاص لینے میں. یہ نہیں کہا جائے کہ بڑی وحشانہ جو ہے اور بڑی سیویئر جو ہے وہ جو دین اسلام میں جو ہے قاتل کے لیے سزا ہے، کیونکہ وہ تو پھر قاتل اور اوروں کو بھی، قاتل کو چھوڑ دیا جائے، قصاص نہ لیا جائے، دیت نہ لی جائے، تو وہ تو لوگوں کو بھی موقع ملے گا اور وہ تو پتہ نہیں کتنے قتل کر دے گا نا. تو یہی بات یہاں بتائی گئی، یعنی مقتول کے وارثوں کو یہ حق یا غلبہ یا طاقت دی گئی ہے. فقط جالنا لی ولی یہ سلطانن کیا ہے کہ یعنی مقتول کے وارثوں کو یہ حق یا غلبہ یا طاقت دی گئی ہے کہ وہ قاتل کو حاکم وقت کے شرعی فیصلے کے بعد قصاص میں قتل کر دیں یا اس سے دیت لے لیں. دو چیزیں ہو گئی کہ قاتل کو قتل کر دیں گے یا انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے اس کے ولی سے، فیملی سے، اس کی وارثوں سے، تو اس سے دیت لے لیں گے. جب دیت لے لیں گے تو قتل اس کو نہیں کریں گے یا معاف کر دیں. بعض لوگ معاف بھی کر دیتے ہیں نا. اور اگر قصاص ہی لینا ہے تو اس میں زیادتی نہ کریں کہ ایک کے بدلے میں 2 3 4 کو مار دیں اس خاندان کے، یا اس کی لاش کا مسئلہ کر کے یا عذاب دے کر ماریں. مقتول کا وارث مدد دیا گیا ہے. اور اگر وہ کہتا ہے کہ میں قتل کروں گا قاتل کو تو اس کی مدد کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے نا، قتل کریں، قصاص لیں یا دیت لیں. یعنی عمرہ و احکام، جو عمرہ اور حکام جو ہوتے ہیں، جو ہیڈز ہوتے ہیں حکومت کے، اس کی مدد کرنے کی تاکید کی گئی ہے. اس لیے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ یہ کہ زیادتی کا ارتکاب کر کے اللہ کی ناشکری کرنا چاہیے. تو سمری ہے کہ نفس انسانی محترم ہے، اس کا قتل حرام ہے. اس کے بدلے میں اگر کوئی قتل ہو گیا تو اس کے بدلے میں قتل کیا جا سکتا ہے. وارث کو بدلہ لینے کا حق ہے، مقتول کی دیت دی جائے گی. اگر کوئی معاف کر دے تو اور بات ہے. وارث کو کہا گیا ہے کہ قتل میں زیادتی نہ کرے، زیادتی نہیں کرنا، بدلہ لے، ظالم نہ بنے، زیادتی کر کر کے ظالم نہ بنے، اور جو بدلہ لے اسے بدلہ لینے میں مدد کی جائے. قاتل کو کھلا چھوڑ دیں گے، بدلہ نہیں لیں گے تو حرمتیں انسانی جو ہے کیا ہوگا، اس کا تحفظ نہیں ہو سکے گا. ہر طرف قتل غارت خون ہوتا رہے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہو کانا منصورا، کہ وارث کو مدد دی جائے، مقتول کے وارث کی مدد کرنی چاہیے. اور جو یہ کہا جاتا ہے کہ بڑی وحشانیہ سزا ہے اور بڑی سیویئر ہے، یہ غلط نہیں، یہ غلط بات ہے. یہ اللہ کا حکم ہے اور اس میں امن، امان اور عافیت و سکون ہوگا، کیونکہ پھر دوسرے لوگ بھی ڈریں گے قتل کرنے سے. تو انسان نے جو ہے اسلام کے قانون کو وحشیانہ کہا ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، اسلام میں نہیں کہنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اس سے امن و سکون ہو جائے گا اگر قاتل کو قتل کر دیا جائے. یا دوسری چیز یہ کہ یہ قصاص ہو گیا نا، اس کو قتل کریں گے یا اسے دیت لے لی جائے یا اسے معاف کر دیا جائے. تو بدلہ لینے کے لیے قتل میں جو ہے اسراف نہیں کیا جائے گا. انتقام میں مجرم کے علاوہ کسی اور کو بھی قتل نہیں کرنا، اذیت دے دے کر قتل نہیں کرنا. ہمارے دین میں تو جانور کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ چھری تیز ہو اور اس کو ایک ہی اس میں بسم اللہ اللہ اکبر کہا اور اس کو ذبح کر دیا. لاش کا مسئلہ نہیں کرنا، دیت لینا ہے، اور دیت لے کے بھی پھر یہ کہ دشمنی نہیں چھوڑتے اور جو ہے قتل کرتے. تو دیت لینا، دیت لینے کے بعد اور پھر قتل نہیں کرنا ہے. چلیں اب یہ تفسیر میں آپ کا کوئز ہے، آیت نمبر 33، کہ بدلہ لینے کے لیے قتل میں اسراف سے کیا مراد ہے نا. یہ اللہ نے لکھا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی آیت ہے، فلا یسرف فی القتل، بس جو ہے قتل کرنے میں زیادتی نہ کریں. انہو کانا منصورا، بے شک وہ جو ہے اس کی مدد کیا جائے، اس کا وارث جو ہے وہ قتل کا بدلہ قتل چاہتا ہے تو اس کی مدد کیا جائے. یہ نہ اس کو روکا نہ جائے کہ بڑی وحشیانہ جو ہے سزا ہے. چلیں آپ اس کو ہٹا دیں تو ہم یہ پوچھیں گے. اب آپ بتائیں بدلہ لینے کے لیے قتل میں اسراف سے کیا مراد ہے؟ کون بتائے گا؟ ابھی اسکرین پہ تھا. آپ سے مراد ہے کہ آپ نے دیت بھی لے لی ہے اور آپ کے بعد بھی قتل کر دیتے ہیں، جو مطلب اس کے ساتھ زیادتی جی کرتے ہیں. جی جی، جزاک اللہ خیر. کوئی اور دیت میں کہ جی دیت بھی لے لی جائے، اور یہ کہ مطلب یہ کہ وہ کشاش ہوتا ہے اور یہ کہ دیت لے لی جائے، مطلب یہ نہیں گئی، مطلب جی دل شانتی کھاتے یہ میں دل جی بھیا کی جزاک اللہ خیر. چلیں ہم دیکھ لیتے ہیں سکھاتی
بدلہ لینے کے لیے قتل میں اسراف سے کیا مراد ہے؟ جواب، انتقام میں مجرم کے علاوہ کسی اور کو بھی قتل کرنا، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اذیت دے دے کر قتل کرنا، لاش کا مسئلہ کرنا، دیت لینا اور پھر قتل بھی کرنا، تو یہ ہمارا جواب ہے۔ اس کے بعد جو یہ تھا نا کہ قصاص میں زیادتی کی صورتیں، تو زیادتی کی کئی شکلیں ممکن ہیں، جیسے اصل قاتل کے بجائے کسی دوسرے کو پھنسا دے، یا اصل قاتل مل نہیں رہا تو اس کے کسی رشتہ دار سے قصاص کی کوشش کرے، یا دیدہ دانستہ کسی دوسرے کو بھی قتل کا ذمہ دار قرار دے۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، جھوٹا الزام لگا دیا جاتا ہے، یا اگر حکومت مجرم کو قصاص کے لیے اس کے حوالے کر دے تو قصاص میں بہت زیادہ اذیتیں دے، یا اگر غصہ کم نہ ہو تو بعد میں مسلح وغیرہ کرے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ یعنی حکومت اور افراد، معاشرہ، سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مقتول کے ولی کی حمایت کریں، مقتول کے گھر والے ہیں جو وارث ہے اس کی مدد کریں، اس کی حمایت کریں، نہ یہ کہ الٹا قاتل کی حمایت یا اس کی ہمدردی کرنے لگیں اور اس پر ترس کھانے لگیں، اور اس طرح ظلم کا بھی خاتمہ نہیں ہوگا۔ اگر ہم نے قاتل کی حمایت کی کہ نہیں نہیں چھوڑ دو، ارے مت مارو، اور اس کی ہمدردی کرنے لگے، اس پہ ترس کھانے لگے، تو اس طرح ظلم کا بھی خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ اب آیت نمبر 34 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ و اور لا نہ، تقربو تم، اقربو قریب جاؤ، تقربو تم قریب جاؤ، مالا مال، الیتیمی یتیم کے، الا مگر، باللتی بھی ساتھ، التی اس طریقے کے، باللتی ساتھ اس طریقے کے، ہیا وہ جو، آسنو زیادہ اچھا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ، یبلغا وہ پہنچ جائے، اشدہ اپنی جوانی کو، و اوفو و اور اوفو پورا کرو، بالعہدی عہد کو، انا بے شک، العہدہ عہد، کانا ہے، مسئولہ پوچھا جانے والا۔ رننگ ٹرانسلیشن 34 آیت 34۔ مال یتیم کے پاس نہ پھٹکو مگر ایسن طریقے سے، یہاں تک کہ وہ اپنی شباب، اپنی جوانی کو پہنچ جائے، عہد کی پابندی کرو، بے شک عہد کے بارے میں تم کو جواب دہی کرنی ہوگی۔ آیت کی طرف آتے ہیں، آیت 34۔ ولا تقربو مال الیتیم، اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، الا باللتی ہی احسن، اس طریقے سے جو بہت ہی بہتر ہو، حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی بلوغت کو پہنچ جائے، جوانی کو پہنچ جائے، یعنی کسی کی جان کو ناجائز طریقے سے ضائع کرنے کی ممانت کی اللہ نے پچھلی آیت میں۔ اب اس کے بعد اتلاف مال، یعنی مال کے ضائع کرنے سے روکا جا رہا ہے، اور اس میں یتیم کا مال سب سے زیادہ اہم ہے، اس لیے فرمایا کہ یتیم کے بالغ ہونے تک اس کے مال کو ایسے طریقے سے استعمال کرو جس میں اس کا فائدہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ سوچے سمجھے بغیر ایسے کاروبار میں لگا دو کہ وہ ضائع یا خسارے سے دوچار ہو جائے، یا عمر شعور سے پہلے تم اسے اڑا ڈالو۔ یہ نہ ہو کہ اب جلدی جلدی میں ختم کر دوں، وہ بڑا ہو جائے گا، سن بلوغت کو پہنچے گا بچہ یا بچی، تو مجھے اسے دینا پڑ جائے گا، ایسے نہیں کرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور وعدے پورے کرو، ان العہد کان مسئولا، کیونکہ قول و قرار کی باز پرس ہونے والی ہے۔ تو عہد سے وہ میثاق بھی مراد ہے جو اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہے، اور وہ بھی جو انسان آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہیں۔ ہم نے بھی عہد الست کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح کو جمع کیا تھا اور فرمایا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے یک زبان ہو کے کہا تھا بلا، کیوں نہیں۔ بلا کا مطلب دو ہوتا ہے نا، کیوں نہیں بھی اور جی ہاں۔ بلا کیوں نہیں، جی ہاں کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ تو اللہ سے بھی ہم نے جو ہے عہد کیا ہوا ہے، اور وہ بھی جو انسان آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہیں، دونوں قسم کے عہدوں کا پورا کرنا ضروری ہے، اور نقص عہد کی صورت میں باس پرس ہوگی۔ اچھا، ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ۔ اور یتیم اب ہمیں یہ ہم دیکھتے ہیں سورۃ الانعام 152 میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ، اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ جانا، مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو اس کے حق میں بہتر ہو، تاکہ وہ عقل کی پختگی کو پہنچ جائے۔ ٹھیک ہے، یعنی یتیم کا مال کھانا، یعنی اگر یتیم کا مال تمہاری تحویل میں ہے تو اسے صرف اس طریقے سے خرچ کرو جس میں یتیم کا بھلا اور بہتری ہو۔ ہوتا ہے نا، کوئی کسی بچے کا انتقال ہو جاتا ہے، والدین دونوں نہیں ہوتے ہیں،
یا والد کا انتقال آ جاتا ہے، وہ یتیم ہو جاتا ہے، تو اس کا مال جو ہے کسی چچا، خالو، رشتہ داروں کے پاس ہوتا ہے نا، بچہ بھی اور اس کا مال بھی، تو جو ہے اگر تمہاری تحویل میں ہے تو اسے صرف اس طریقے سے خرچ کرو جس میں یتیم کا بھلا اور بہتری ہو، اس سے کوئی اپنا ذاتی مفاد حاصل کرنے کی مطلق کوشش نہ کرو، نہ ہی اس قسم کی بات دل میں سوچو جو یتیم کا مال اس کا ولی صرف اس صورت میں کھا سکتا ہے جبکہ وہ خود تنگ دست اور محتاج ہو، اور اس صورت میں بھی وہ صرف معروف طریقے سے اس میں سے لے سکتا ہے جو کسی بھی فریق کے لیے قابل اعتراض نہ ہو۔ یتیم کا مال کھانے کی ممانعت قرآن کریم میں متعدد مقامات پر آئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گناہ کو 7 بڑے بڑے ہلاک کر دینے والے گناہوں میں سے 5ویں نمبر پر شمار کیا ہے۔ تو حدیث میں دیکھتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 مہلک گناہوں سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیا کیا ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمبر 1 اللہ کے ساتھ شرک کرنا، نمبر 2 جادو کرنا، نمبر 3 ناحق کسی کی جان لینا جو اللہ نے حرام کیا ہے، نمبر 4 کیا ہوئے، ایک شرک، 1 2 3 4 سود کھانا، نمبر 5 یتیم کا مال کھانا، نمبر 6 جنگ کے دن پیٹھ پھیرنا، اور پاک دامن غافل مومن عورتوں کو تہمت لگانا۔ تو یہ 7 جو ہے ہلاک کر دینے والے گناہ ہے، جس میں یتیم کے مال کھانے کو 5ویں نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شمار کیا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ تو چلے یہ حدیث تو ہو گئی، پھر اس کے بعد ناپ تول میں کمی بیشی کے ذریعے دوسروں کا مال کھانا بھی بہت بڑا جرم ہے، ناپ تول میں جو کمی کرتے ہیں نا وہ بھی جرم ہے، ٹھیک ہے، یہ حدیث تھی۔ پھر جو ہے اب آیت نمبر ہم 35 کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ، آیت نمبر 35، اور اوفو پورا کرو بالعہدی عہد کو، انا بے شک العہدہ عہد کانا ہے مسئولہ پوچھا جانے والا، ٹھیک ہے۔ تو رننگ ٹرانسلیشن کی طرف آتے ہیں، رواں ترجمہ آیت 35، پیمانے سے دو تو پورا بھر کر دو، اور تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو، یہ اچھا طریقہ ہے، بلحاظ انجام بھی یہی بہتر ہے۔ آیت کی طرف آتے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور جب ناپنے لگو تو بھرپور پیمانے سے ناپو اور سیدھی ترازو سے تولا کرو، یہی بہتر ہے۔ تو وہ پہلے تو آپ نے بھی دیکھے ہوں گے نا، انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں جو ترازو ہوتے تھے، 2 طرف وہ جو جالیوں سے زنجیروں سے 2 پلیٹیں بنی ہوتی تھی لوہے کی، اور اوپر سے وہ ایک کانٹا ہوتا تھا، تو اس میں بھی یہ کرتے تھے نا، جھکا دیتے تھے کچھ رکھ کے کچھ کر کے، تو یہ چیز منع کی گئی کہ ان کا مال کم جائے، جو بیچنے والا ہوتا تھا، جو بیپاری یا دکاندار جو ہوتا ہے، تو یہی بات منع کی گئی ہے کہ جب ناپنے لگو تو بھرپور پیمانے سے ناپو، پورا بھر کے دیں گے، اور سیدھی ترازو سے تولا کرو، ترازو کو آڑی ٹیڑھی نہیں کریں گے، یہی بہتر ہے، اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت اچھا ہے۔ ذالک خیر و احسن و تعویل، اجر و ثواب کے لحاظ سے بہتر ہے۔ علاوہ ازیں لوگوں کے اندر اعتماد پیدا کرنے میں ناپ تول میں دیانتداری مفید ہے، اعتماد بھی پیدا ہوتا ہے، اور وہی جگہ اسی جگہ پہ جائے گا نا انسان جہاں ناپ تول پورا ہوگا، اور پھر سمجھ میں بھی آ جاتا ہے کہ فلاں دکاندار تو جو ہے ناپ تول پورا نہیں کرتا، بے ایمانی کرتا ہے، ڈنڈی مارتا ہے۔ اور اچھا، کس قوم کی یہ عادت تھی، کون سے پیغمبر تھے، چلے پیغمبر کا نام بتا دیں کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، کون سی قوم شعیب تھی؟ علیہ السلام، جی شعیب علیہ السلام کی بات۔ جی جی ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر، شعیب علیہ السلام۔ جی جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی علمک، ہاں جی۔ اور پھر وہ شعیب علیہ السلام کو کیا تانا دیا تھا انہوں نے، کیا کون سی ان کی نیکی تھی، کون سا ایسا دینی کام تھا جس کی وہ تانا دیتے تھے؟ نماز کا، ہماری جی نماز کو نہیں سکھاتی ہے۔ آج نماز۔ جی بارک اللہ فی علمک، جی ہاں، انہوں نے جب شعیب علیہ السلام نے کہا ناپ تول میں کمی نہ کرو، تو انہوں نے کہا کہ بالکل صحیح جواب، کہ کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے؟ فوراً نماز کا تانا۔ تو ماپ تول پورا کرنے سے انجام بہتر ہوگا، اور ناپ اور تول میں کمی بیشی کرنا یعنی خود زیادہ لینا اور دوسروں کو کم دینا، ڈنڈی مار جانا اور کاروباری بددیانتی کرنا اتنا بڑا جرم ہے جس کی وجہ سے شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل ہوا تھا،
اور جو شخص ایسے کام کرتا ہے اس کے رزق سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ اور یوں تو ان کو فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن کیا ہے، برکت اٹھا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں سے۔ ظاہر ہے یہ غلط چیز ہے نا، کسی سے بےمانی کر رہے ہیں آپ۔ پھر جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ذالک خیر و احسن تاویل، ناپ اور تول پورا پورا دینے سے دنیا میں تو انجام اس لحاظ سے بہتر ہوتا ہے کہ ایسے شخص کی ساکھ قائم ہو جاتی ہے، اس کا کاروبار خوب چلتا ہے، لوگ اس پہ بھروسہ کرتے ہیں، اس سے خریدنے آتے ہیں، تو اس کی تجارت کو فروغ حاصل ہوتا ہے، اس کے رزق میں برکت ہو جاتی دنیا میں۔ اور ایسے شخص کا اخروی انجام بہتر ہونے میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑے اجر ہے، اللہ کے احکام مان کے چلیں گے، دنیا میں جو ہے اس طرح کے فساد نہیں پھیلائیں گے، لوگوں کو تکلیف نہیں دیں گے، لوگوں کا مال نہیں ہڑپ کریں گے۔ آیت نمبر 36 پہ آتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا، اب یہ ساری عہد کی اور باتیں بتائی گئی تھیں، تو عہد توڑنا کس کی نشانی، کون لوگ جو ہے، کس کے ٹریٹس ہیں عہد پورا منافق منافقوں کی کتنی نشانی ہے، کوئی بتائے؟ منافق کی 4 نشانی ہے: جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے، جب جاننے کی تو خیانت کرے، اور جب وعدے کرے تو پورا نہ کرے۔ جی، بارک اللہ فیل بھی، جی یہ منافقت کی نشانی۔ آیت نمبر 36 پہ آتے ہیں انشاءاللہ۔ جی، و اور لا نہ تخفو، تم اخفو پیچھے پڑو، تخفو تم پیچھے پڑو، ماں اس کے جو لیسا نہیں، لکا تمہیں بھی اس کا علم کوئی علم، انا بے شک، السمع کانا، والبصرا اور آنکھ، والفؤادا اور دل، کلو ہر ایک، اولئک ان میں سے، کانا ہے، انہو اس کے بارے میں، مسئولہ سوال کیا جائے گا۔ دیکھیں سوال سے ہے نا مسئولہ۔ تو رننگ ٹرانسلیشن آیت 36، کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو، یقیناً آنکھ، کان اور دل سبھی کی باس پرس ہونی ہے۔ چلے ہم آیت کی طرف آتے ہیں۔ وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، اور ایسی بات کے پیچھے نہ پڑو جس کا تجھے علم نہیں۔ ان السمع والبصر والفؤاد، کیونکہ سم کہتے ہیں کان کو، بصر آنکھ کو، اور فؤاد کہتے دل کو، کیونکہ اس اولئکا کانا انہو مسئولہ، کیونکہ اس بات کے متعلق کان، آنکھ اور دل سب کی باس پرس ہوگی۔ تو ہر قول اور فعل کی تحقیق ضروری ہے، بدزنی سے پرہیز کرنا ہے۔ شریعت کی ایک بہت بڑی اصل یہ ہے کہ ہر شخص سے حسن ظن رکھنا چاہیے، اس کی کوئی بددیانتی یا غلط حرکت کھل کر سامنے آ جائے۔ اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات آیت نمبر 12 میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب رحیم۔ اے اہل ایمان، بہت گمان کرنے سے اعتراض کرو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہے، اور ایک دوسرے کے حال کا تجسس نہ کرو، اور نہ کوئی کسی کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تو تم ضرور نفرت کرو گے۔ تو غیبت نہ کرو، خدا کا ڈر رکھو، بے شک خدا توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ تو یہاں تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، یعنی بسا اوقات محض گمان سے بات کہہ دینا گناہ ہوتا ہے، تو بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اور صحیح حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات بیان کر دے۔ یہی ہوتا ہے نا، اب تو واٹس ایپ بھی ہے، اور ویسے بھی کوئی ہمیں فون کر دے تو بس بات سنی، تحقیق نہیں کی اور آگے پہنچا دی۔ تو آدمی کا جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی کہ ہر سنی ہوئی بات بیان کر دے۔ اب وہ سنی ہوئی بات جو ہے سچ ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی ہے۔ واٹس ایپ پہ بھی بات، اب تو ہم کلک کلک کا چکر ہے، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی خبریں ادھر، سب پھیلا دیتے ہیں۔ بعد میں پتہ چلتا ہے ارے بعد میں تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کوئی وہیں لکھ رہا ہوتا ہے گروپ میں، یہ تو بہت پہلے کسی نے بتا چکا تھا، یہ تو بہت پرانی خبر ہے، یا یہ کہ یہ غلط خبر ہے، یا یہ کہ یہ اسکیم ہے۔ تو تحقیق کرنا چاہیے، ورنہ کیا فرما رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات بیان کر دے۔ تو کبھی بھی ہر سنی سنائی بات کو بیان نہیں کرنا چاہیے، نہ ہی بلا وجہ کسی سے بدزنی رکھے جب تک پوری تحقیق نہ کر لے، بلا سوچے سمجھے
کسی پر نہ الزام لگائے اور نہ تہمت تراشی کرنی چاہیے، نہ کوئی افواہ پھیلائے، نہ کسی سے بغض و عداوت رکھنا چاہیے۔ اسی طرح عدالت کے لیے بھی ضروری ہے کہ جب تک مجرم کا جرم ثابت نہ ہوا ہو اسے کسی قسم کی کوئی سزا نہ دی جائے۔ پھر یہ تحقیق کا سلسلہ انہی باتوں میں منحصر نہیں بلکہ وہ رسم و رواج بھی اسی ذیل میں آتی ہیں جو آباء و اجداد سے چلی آ رہی ہیں۔ ان کے متعلق یہ تحقیق کرنا ضروری ہے کہ ان کی اصل شریعت میں موجود بھی ہے یا نہیں۔ اور آپ منع کریں تو کہیں گے نہیں، یہ کیسی بات کر رہے ہیں، ہم تو اپنے آباء و اجداد سے چلی آ رہی ہے، ہماری نانی یہ کرتی تھی، ہماری امی جان یہ کرتی تھی، ہمارے پیارے یہ کرتے تھے، لیکن کیا ہے کہ وہ تو پھر بدعت میں آ جاتا ہے، اس کا ثواب تو ہے ہی نہیں۔ تو کوئی بھی کام کریں، کوئی وظیفہ ہو، کوئی نفل ہو، کوئی بھی کچھ بتائے تو اس کی اصل جو ہے شریعت میں دیکھنی ہے کہ میں جو یہ کر رہی ہوں موجود ہے کہ نہیں۔ اور آنکھ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ آنکھ اور کان کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ ہمیں بیشتر معلومات انہی ذرائع سے حاصل ہوتی نا۔ یہ تین فیکلٹیز جو ہے کان، آنکھ اور دل، تو انہی سے ذرائع سے ہمیں معلومات حاصل ہوتی ہے، اور دل کا کام ان میں غور و فکر کر کے کسی صحیح نتیجے پر پہنچنا ہے۔ آنکھ دیکھتی ہے، کان سنتا ہے، پھر دل کا کام کیا ہوتا ہے کہ اس میں غور و فکر کرے اور صحیح نتیجے پر پہنچے۔ گویا ایسے بدظنی رکھنے والوں، بے بنیاد افواہیں پھیلانے والوں اور تحقیق کے بغیر ہی کسی بات کو قبول کر لینے والوں کے اعضاء سے بھی باز پرس ہوگی۔ یہ اعضاء بھی جو ہے ان سے پوچھا جائے گا، باز پرس ہوگی۔ سورۃ الیاسین میں بھی آتا ہے نا کہ ہم ان کے منہوں کو مہر لگا دیں گے، ان کے ہاتھ بولیں گے، ان کے پیر بولیں گے، اور پھر یہی جو ہے جسم کہے گا کہ تم تو ہمارے خلاف بول رہے ہو، تم کیا کر رہے ہو۔ اعضاء بول پڑیں گے نا، تو تو اللہ تعالیٰ نے تو جس کو چاہے گویائی دیتے، سب ہاتھ پیر کو اللہ گویائی دے دیں گے، وہ بولیں گے، انسان کے خلاف بات کریں گے۔ تو اس سے بدظنی سے ہمیں بچنا ہے اور اپنے کان، آنکھ سب کو صحیح جگہ پہ لگانا ہے۔ تو جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، تو یہ تخف جو ہے وہ جو ہے فقہ یفقو کے معنی ہے پیچھے لگنا، یعنی جس چیز کا علم نہیں اس کے پیچھے مت لگو، یعنی بدگمانی مت کرو۔ یہ جو ہماری آیت 36 ہے، کسی کی ٹو میں مت رہو۔ اسی طرح جس چیز کا علم نہیں اس پر عمل مت کرو، یعنی جس چیز کے پیچھے تم پڑو گے اس کے متعلق کان سے سوال ہوگا کہ کیا اس نے سنا تھا، آنکھ سے سوال ہوگا کیا اس نے دیکھا تھا، اور دل سے سوال ہوگا کہ کیا اس نے جانا تھا، کیونکہ یہی تینوں علم کا ذریعہ ہے۔ یہ تین فیکلٹیز جو ہمارے جسم میں ہیں وہ علم کا ذریعہ ہے۔ جبھی تو دیکھیں نا جو گونگا بچہ ہوتا ہے وہ بول نہیں سکتا ہے کیونکہ اس نے سنا ہی نہیں، تو ہم کہتے ہیں وہ جو ہے گونگا ہے، بول نہیں رہا، کیونکہ وہ کان سے بہرا ہوتا ہے، سن نہیں سکتا۔ تو یہی تینوں جو ہے ہمارے جسم کی فیکلٹیز، آنکھ، کان اور دل، علم کا ذریعہ ہیں۔ یعنی ان اعضاء کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن قوت گویائی عطا فرمائیں گے اور ان سے پوچھا جائے گا۔ اولئک کان عنہ مسئولا۔ تو قتادہ کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، یہ نہ کہو کہ میں نے دیکھا ہے حالانکہ تم نے نہ دیکھا ہو۔ ایسا ہوتا ہے نا، ہر سنی سنائی بات پہ بھروسہ کہ ہاں ہاں کسی سن لی کیسے دیکھا، تو کہیں گے ہاں میں نے دیکھا ہے، حالانکہ ہم نے دیکھا نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ کہ میں نے سنا ہے حالانکہ تم نے سنا نہ ہو، اور یہ کہ میں جانتا ہوں حالانکہ تم جانتے نہ ہو، کیونکہ ان سب باتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اسے ابن کثیر نے بیان کیا۔ تو ہمیں سنا نہیں ہے تو مت کہیں کہ میں نے سن لیا ہے، دیکھا نہیں ہے تو مت کہیں کہ میں نے دیکھا ہے، اور اگر کوئی بات نہیں معلوم میں نہیں جانتی ہوں۔ کوئی سوال بھی کرے تو کہہ دیں مجھے تو اس کا علم نہیں، میں پوچھ کے بتاؤں گی، مجھے نہیں معلوم ہے، کیونکہ نہ کہہ دینا بھی علم ہے نا۔ ایک عالم جو ہے وہ منع کر دے گا، ٹھیک ہے نا۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ ایک عالم تھے بہت بڑے، ان سے 40 سوال کیے گئے، ٹھیک ہے، کوئی 40 سوال کیے گئے، اور کتنا دور دور سے کسی عالم کے پاس جاتے تھے، انہوں نے صرف 8 سوال کے جواب دیے، 40 میں سے 8 کا، 32 کے جواب نہیں دیے۔ کیا ان کو علم نہیں تھا؟ ان کو علم تھا، لیکن سب کے مختلف جو ہے مسئلے ہوتے ہیں نا، فقہی مسئلے ہوتے ہیں، الگ الگ مسئلے ہوتے ہیں۔ عورتوں کو ہی دیکھ لیں، کسی کی پیریڈس کی ڈیٹ کون سی ہوتی ہے، کسی کے جو ہے ڈیلیوری کے وہ پیریڈس کے دن کتنے ہوتے ہیں، کسی کے جو ہے ڈیلیوری ہو جاتی اس کے بعد جو ہے کتنے دن ہوتے ہیں، کوئی جلدی فارغ ہو جاتی ہے، کوئی کو پورے 40 دن لگتے، تو سب کے الگ الگ مسئلے ہوتے ہیں، پھر ان میں فقہی مسئلے بھی ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے صرف اتنے بڑے عالم 8 سوالوں کا جواب دیا، 32 کا نہیں دیا، کیونکہ سب کی الگ الگ جو ہے کیفیات ہوتی ہیں۔ تو ہمیں
دل کے بغض کا بھی خیال رکھنا ہے، کیونکہ اور دل کے بعض خیال بھی گناہ ہوتے ہیں، دل میں یہ شیطان بہکاتے تھے نا، فلاں نے تمہارے یہ خلاف کیا ہوگا، ضرور ایسا ہی ہے، فلاں ویسا ہے، تو دل کے بعض خیال بھی گناہ ہوتے ہیں۔ اور اپنے اعضاء کو اللہ کی اطاعت میں لگانا ہے، نہیں سنا اور کہہ دینا میں نے سن لیا، نہیں دیکھا اور کہہ دینا میں نے دیکھ لیا، نہیں، ان اعضاء کو بھی اللہ کی اطاعت میں لگانا ہے، کیونکہ ان سے سوال ہوگا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 37 انشاءاللہ، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، آیت 37۔ وہ اچھا ہمارا یہ ہے، کیا ہے یہ 36 پہ ہمارا کوئز ہے نا، کہ یہ جو ہے نا ولا یہ جو ہماری آیت تھی، تو یہ آیت سامنے، ولا تخف ما لیس لکا بھی علم، کہ اور کیا کہا، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، ہے نا۔ تو یہ جو ہے اس کا ہمارا کوئز ہے، دیکھ لیتے ہیں، چلیں دکھا دیں کوئز، ہم جواب بھی دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ، کوئز دکھا دیجئے کہ کہ اس میں کیا، اس آیت سے آپ نے اپنے عمل کے لیے کیا سیکھا؟ ہم نے یہ سیکھا نا کہ جس بات کا علم نہیں اس کے پیچھے نہیں پڑنا، کسی کی بھی اندھی تقلید نہیں کرنی، کسی نے جو کیا ہم کرنے لگ جائیں، وہم و گمان سے کسی بھی قسم کی رائے قائم نہیں کرنی، سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں کرنا ہے، کیونکہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات پہ یقین کر لے، آپ سب نے فرمایا۔ پھر بغیر دلیل کے سنی سنائی باتوں میں اگر کسی پر الزام بھی نہیں لگانا، کسی نے کہہ دیا ہم بھی الزام لگا دیں، ہاں وہ ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے، وہم و گمان کی بجائے درست علم کی پیروی کرنی ہے، اپنے اعضاء خاص طور پر کان، آنکھ اور دل کی حفاظت کرنی ہے، ان کا درست استعمال کرنا ہے، ان کو اللہ کی اطاعت میں لگانا ہے، اور جو ہے لوگوں کی اندھی تقلید نہیں کرنی۔ اس کے بعد ہم آیت نمبر 37 دیکھ لیتے ہیں، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ و اور لا نہ، اس میں کتنی ہماری جو ہے کیریکٹر بلڈنگ ہو رہی ہے نا، اخلاقی برائیوں سے کتنا اللہ تعالیٰ روک رہے ہیں، تمام اخلاقی برائی ہیں، اور کچھ منافقت کی ہیں۔ و اور لا نہ تمشی امشی چلو، تمشی تم چلو، فی الارضی زمین میں، مرحن اتراتے ہوئے، انکا انا بے شک کا تم، لن ہرگز نہیں، تخریقہ تم اخرقہ پھاڑ سکتے، تخریقہ تم پھاڑ سکتے، الارض زمین کو، ولن اور لن ہرگز نہیں، تبلغا تم ابلغا پہنچ سکتے، تبلغا تم پہنچ سکتے، الجبالا پہاڑوں کو، طولن لمبائی میں، ہم بھی طویل کہتے ہیں، طویل طول و عرض کہتے ہیں نا، ہم بھی طول و عرض کہتے ہیں، زمین میں اکڑ کر نہ چلو، تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔ آیت کی طرف آتے ہیں، ولا تمشی فی الارض مرحن، اور زمین میں اکڑ کر مت چلو، متکبرانہ چال سخت مذموم ہے، اور اس اصل میں استثناء متکبرانہ چال اللہ تعالیٰ کو سخت ناگوار ہے، اور جو انسان اکڑ اکڑ کر گال پھلا کر اور اپنے تہمت کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے چلتا ہے، اللہ ایسے انسان کو دنیا میں ضرور سزا دیتا ہے۔ مثل مشہور ہے نا کہ غرور کا سر نیچا، تو اس کا سر نیچا ہی ہوتا ہے، متکبر ہونا صرف اللہ کو سزاوار ہے، اور کسی کو یہ صفت زیبا نہیں، انسان کی چال میں انکساری ہو، عاجزی ہو، وقار ہو، لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ انسان حقیر اور ذلیل معلوم ہو، بلکہ چال میں میانہ روی کی روش اختیار کرنا چاہیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ اللقمان میں آیت نمبر 19، وقصد فی مشیکا وغضض من صوتکا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اور اپنی چال میں اعتدال کیے رہنا اور بولتے وقت آواز نیچی رکھنا، ٹھیک ہے، تو اپنی چال میں کیا کرنا ہے، اعتدال رکھنا ہے، اور جو ہے اپنی آواز نیچی رکھنا، کیونکہ اونچی آواز گدھوں کی ہے، اور کچھ شک نہیں کہ سب آوازوں سے بری آواز گدھوں کی ہے، تو آواز بھی ہمیں اس میں جو ہے اچھی نرم آواز ہونی چاہیے، قولم معروفہ قولن سدیدہ بولنا چاہیے۔ پھر یعنی اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو، اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفرقان میں اسی بات کو فرمایا، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِي يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور خدا کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان سے جاہلانہ گفتگو کرتے ہیں تو سلام کہتے ہیں، پھر ان سے جو ہے بحث مباحثے نہیں کرتے ہیں، کیونکہ وہ تو جاہل ہی ہوتے ہیں، بات ہی نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو جاہلوں کے ساتھ بحث مباحثے کر کے خود بھی جہالت پہ نہیں اتر آتے، جاہلانہ گفتگو نہیں کرتے، بلکہ
ان کو سلام کر کے نکل آتے ہیں، ان سے بحث مباحثہ نہیں کرتے ہیں۔ تو جو لوگ زمین پر انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، تو یہاں ہونن کا لفظ آیا نا اس آیت میں، اللہ تعالیٰ نے ہونن کا لفظ ہے، تو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہونن کا لفظ استعمال کیا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ جس میں انکساری اور وقار دونوں ہونن میں انکساری اور وقار دونوں شامل ہوتے ہیں۔ ہون نہیں فرمایا جس کا معنی ہون نہیں فرمایا جس کا معنی ذلت و وقار ہوتا ہے۔ ہاں پہ فتح ہو تو ہون، جس میں انکساری اور وقار دونوں شامل ہوتے ہیں، اور ہاں پہ دمہ ہو پیش ہو تو ہون ہو جاتا ہے، جس کا مطلب ذلت اور حقارت ہوتا ہے۔ تو اس کلیے میں بھی ایک استثناء کا مقام ہے کہ اگر کفار کے سامنے مظاہرہ مقصود ہو تو اس وقت اکڑ کر چلنا ہی اللہ کو پسند ہے، تاکہ کفار پہ روب پڑ جائے۔ جنگ احد میں جب صحابہ کے مقابلے میں آپ نے اپنی تلوار ابو دجانہ کو عنایت فرمائی تو وہ کافروں کے سامنے اکڑ اکڑ کر چلنے لگے۔ یہ دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ یہ چال اللہ کو پسند نہیں، مگر اس وقت پسند ہے۔ عمرہ قضا کے وقت آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو رمل کا حکم دیا، اس سے بھی یہی مقصود تھا کہ فتح مکہ کے وقت آپ نے اور سب صحابہ نے کافروں کے سامنے ایسے ہی پرشکوہ مظاہرہ فرمایا تھا۔ یہ کس لیے ہوتا ہے؟ کافروں کے سامنے وہ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ ویسے ہماری چال جو ہے اکڑ کے نہیں چلنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کیونکہ اگر تم اکڑ کے چلو گے تو نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، ہم بالکل نہیں پھاڑ سکتے، اور نہ بلندی میں پہاڑوں تک پہنچ سکتے ہو، پکڑ کے چلنے سے کچھ بھی نہیں کر سکتے ہم۔ اور اترا کر اور اکڑ کر چلنا اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ قارون کو اسی بنا پر اس کے گھر اور خزانوں سمیت زمین میں دھسا دیا گیا تھا۔ تو سورۃ القصص میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ القصص میں بھی یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جو شخص اتراتے ہوئے زمین پر اپنی ازار گھسیٹتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر تک نہ فرمائے گا۔ اور ہم جو ہے دلہن کو بھی ایک ٹیل ہوتی ہے لمبی سی، وہ چلتی ہوئی آ رہی ہوتی ہے، اس میں کتنا زیادہ اسراف ہوتا ہے، کپڑا ہوتا ہے، تو کپڑے کو دیکھیں نا، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص اتراتے ہوئے زمین پر اپنا ازار گھسیٹتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر تک نہ فرمائے گا، اور وہ کتنا لمبا کپڑا ہوتا ہے، وہ گھسیٹتی ہوئی چل رہی ہوتی دلہن۔ اور پھر ہم نے ایک اور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جوڑا پہن کر کبر و غرور میں سرمست سر کے بالوں میں کنگھی کیے ہوئے اکڑ کر اتراتا جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھسا دیا، اب وہ قیامت تک اس میں تڑپتا رہے گا یا دھستا رہے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو بڑا سمجھے یا اپنی چال میں متکبرانہ چال کو جگا دے، وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اسے ناراض ہوگا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ بچائے ہمیں سب ان تمام اخلاقی برائیوں کو، کبر غرور فخر اکڑ کے چلنا، کیونکہ نہ زمین کو پھاڑ سکیں گے نہ پہاڑوں کی اونچائی تک ہم پہنچ سکیں گے، جتنا قد ہے اتنا ہی رہے گا، 5 2 5 5 6 جو بھی ہے۔ آیت نمبر 38 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ کلو ذالکا، یہ سب کام، کانا ہے سیئہو برائی ان کی، اندہ ربکا آپ کے رب کے نزدیک، اندہ نزدیک، رب کا آپ کے، اندہ ربکا آپ کے رب کے نزدیک، مکروہا مکروہ ناپسندیدہ۔ رننگ ٹرانسلیشن، ان امور میں سے ہر ایک کا برا پہلو تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، یعنی یہ جو باتیں ہیں کہ زمین میں اکڑ کر چلنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اکڑو گے تو نہ تم جو ہے زمین کو پھاڑ دو گے نہ پہاڑوں کی اونچائی تک پہنچ سکو گے، اور یہ ہے کہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں عباد الرحمن جو ہے زمین میں اکڑ کے نہیں چلتے ہیں، آہستگی سے چلتے ہیں، جاہلوں کے منہ نہیں لگتے۔ یہ ساری جو باتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمائی، اور جو ہے کان آنکھ اور دل کو جو ہے اللہ کی اطاعت میں خرچ کرنا ہے، جو ہے ہر سنی سنائی بات پہ جو ہے آگے نہیں پہنچا دینا ہے۔ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے، لوگوں سے بدگمانی کرنا، غیبت کرنا، اور یہ ساری جتنے ابھی، اور پھر جو ہے ترازو ناپ تول میں کمی کر دینا، شعیب علیہ السلام کی قوم جو کرتی تھی، اور جو ہے
اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، ناحق کسی کی جان لینا جو اللہ نے حرام کی ہے، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جنگ کے دن پیٹ پھیرنا، پاک دامن غافل مومن عورتوں کو تہمت لگانا، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پہ تہمت لگی تھی، یتیموں کا مال کھا جانا، اور یتیم کوئی کسی کے ہمارے زیر پرورش ہو تو جلدی جلدی کھا جانا، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ وہ بڑا ہو جائے، جوانی کو پہنچے تو انہیں واپس کرنا ہوتا ہے، تو ان کے جو ہے بلوغت کو پہنچنے سے پہلے ہی یہ دماغ میں ہو کے ختم ہو جائے۔ یہ ساری جو چیزیں ہم نے پڑھی اس کے متعلق اللہ تعالیٰ آیت 38 میں فرما رہے ہیں کہ ان سب کاموں کی برائی تیرے رب کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے، یعنی جو ساری باتیں ابھی ہم نے پڑھی ان میں جو بھی بری ہے، جن سے منع کیا گیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہے۔ یعنی تو یہ جو ہے کام میں جو ساری باتیں بتائی گئی ہیں تو اکثر تو ایسے ہیں جن سے منع کیا گیا، ان کا ارتکاب کرنا اللہ کو سخت ناپسند ہے، اور جن باتوں کو حکم دیا گیا ہے ان کو بجا لانا بھی اسی طرح، جن باتوں کو منع کیا گیا ان کو بجا لانا بھی اسی طرح ناپسند ہے۔ آیت نمبر 39 کی طرف آتے ہیں، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ ذالکا، یہ، مما، اس میں سے ہے جو اوہا وحی کی، الیکا، الہ طرف کا آپ کے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف وحی کی گئی، رب کا، رب کا آپ کے، رب کا آپ کے رب نے، من الحکمتی حکمت میں سے، ولا و اور لا نہ، ولا اور نہ، تجعلتا تم، اجل بناؤ، تجل تم بناؤ، مع ساتھ، اللہ ہی اللہ کے، الہن کوئی الہ، آخرا دوسرا، فتلقا، ورنہ تم، القا ڈال دیے جاؤ گے، فتلقا ورنہ تم ڈال دیے جاؤ گے، فی جہنما، فی میں، جہنما جہنم، فی جہنما جہنم میں، ملومم ملامت کیے ہوئے، مدہورا دھتکارے ہوئے۔ رننگ ٹرانسلیشن آئے 39 انشاءاللہ۔ یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو تیرے رب نے تجھ پر وحی کی ہیں، اور دیکھ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا بیٹھ، اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہ بنا بیٹھ، ورنہ تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، ملامت زدہ اور ہر بھلائی سے محروم ہو کر۔ آیت کی طرف آتے ہیں، ذالکا مما اوحا الیکا ربکا من الحکمہ، یہ بھی منجملہ اسی وحی کی ہے جو تیرے جانب تیرے رب نے حکمت سے اتاری ہے۔ تو ولا تجل مع اللہ الہن آخرا، تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنا، فتلقا فی جہنم ملوما مدورا، ورنہ کیا ہوگا، ملامت خوردہ اور راندہ درگاہ ہو کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ سب باتیں بیش بہا نصیحتیں اور حکمت کے موتی ہیں۔ جتنا کچھ ہم نے پڑھا ساری اخلاقی برائیاں جن پر تمہارے تہذیب اور تمدن اور عقائد اور اخلاقی عمارت استوار ہوگی، ان تمام باتوں میں سے پہلی بات توحید سے متعلق تھی، اسی پر ان ناسے کا اختتام ہو رہا ہے، کیونکہ ان سب کا اصل الاصول توحید ہی ہے، کیونکہ اللہ کی وحدانیت کو جو پہچانے گا، جو اللہ کی معرفت جس کو ہوگی، تو وہ اس سارے کام نہیں کرے گا نا، وہ ساری جتنی ابھی اخلاقی برائی اتنی ساری آیتوں میں ہم نے پڑھی وہ ساری چیزیں نہیں کرے گا۔ تو لہٰذا آخر میں اس کی پھر تاکید کی گئی، کیونکہ توحید کے بغیر تو کوئی نیکی بھی کام نہ آ سکے گی، کیونکہ اللہ کو ایک مانتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے ہیں، اللہ کی توحید کو مانتے ہیں، اللہ کی معرفت ہوتی ہے، اب ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے احکام پہ چلیں گے تو جنت کا حصول ہے، اور ہم جو ہے گناہ کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ نے دوزخ بھی تیار کی، تو کیونکہ توحید کے بغیر تو کوئی نیکی بھی کام نہ آ سکے گی۔ کوئی مسلمان نہیں ہے، اللہ کو نہیں مانتا ہے، کلمہ شہادت نہیں پڑھتا ہے، کتنی بھی وہ نیکیاں کر لیں، کتنے بڑے بڑے رفاع عامہ کے کام کر لیں، ویلفیئر کے کام کر لیں، وہ نیکی ان کی مانی نہیں جائے گی نا۔ تو توحید پہ ہونا بہت ضروری ہے انسان کا۔ اچھا، اب ہم نے 31 to 39 تھوڑا سا خلاصہ میں رکھتی ہوں آپ کے سامنے۔ ہم نے احکامات پڑھے 31 سے لے کے 39 تک، پہلے میں بتا دیتی ہوں پھر آپ کو پوچھوں گی۔ اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، 31 میں پڑھا تھا۔ 32 میں پڑھا تھا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ 33 میں ہم نے جانا تھا کسی جان کو ناحق قتل نہ کرو، دیت اور قصاص بھی پڑھا۔ پھر 33 میں ابھی ہم نے ایک اور چیز پر اللہ تعالیٰ نے بتایا، بدلہ لینے میں زیادتی نہ کرو، حد سے زیادہ نہ بڑھو، ہے نا، قصاص اگر ہم لے رہے ہیں تو مسئلہ نہیں کرنا ہے،
اور ایک کی بجائے بہت سارے لوگوں کو قتل نہیں کرنا، جو کہ دشمنی خاندانی چلی آتی اور 100 100 سال تک چلتی ہے۔ گاؤں دیہاتوں میں تو قتل کرتے جاتے ہیں۔ یتیم کا مال ضائع نہیں کرنا، اگر وہ ہمارے زیر پرورش ہے تو جلدی جلدی اس کا مال نہیں کھانا کہ وہ بڑا ہوگا تو دینا پڑے گا۔ ہاں اگر کوئی صاحب حیثیت نہیں ہے تو اتنا کھائے کہ جتنی ضرورت ہو، کیونکہ اس کو رکھا ہوا بھی ہے نا۔ پھر وعدوں کو پورا کرنا ہے، عہد کو پورا کرنا ہے، ناپ تول پورا کرنا ہے۔ ناپ تول میں ڈنڈی نہیں مارنی، پورا تول کے دینا ہے، پیمانہ بھر کے دینا ہے، تو دنیا میں بھی برکت ہوگی، ترقی ہوگی، لوگوں کو اعتماد ہوگا، کاروبار بڑھے گا۔ جس بات کا علم نہیں اس کے پیچھے نہیں پڑنا ہے، کہ ہر سنی سنائی بات کو جا کے پہنچا دیا، تو وہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ زمین میں اکڑ کر نہیں چلنا ہے، غرور یا فخر اور تکبر میں آ جاتا ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، اللہ واحد ہے، تو توحید پہ ظاہر بلیو کرتے ہیں ہم، کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر انسان زمین اور آسمان کے برابر بھی گناہ لے کے ملے گا، ہاں، اور اگر اس نے شرک نہیں کیا ہے اور اس نے استغفار کر لیا، سچے دل سے معافی مانگ لی، تو میں اس کو معاف کر دوں گا۔ لیکن اگر اس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے ہیں، اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی مانا ہے، اللہ کے ساتھ پارٹنرز ایسوسیٹس کیے ہیں، تو پھر اس شرک کرنے والے کی معافی نہیں ہے۔ چلیں، اب میں نے 31 سے 39 تک آپ کو بتایا۔ ایک وقت میں ایک بہن بولے گی، ٹھیک ہے؟ میں نے بتا دیا پہلے خلاصہ کہ آپ کو آسانی ہو تو، اور ایک بہن بول رہی ہے تو دوسری بہن بیچ میں نہیں بولے گی۔ مجھے پتا ہے ماشاءاللہ آپ انٹلیکچوئل ہے، پڑھی لکھی ہیں، سارے آپ لوگ جو ہے آداب جانتی ہیں بولنے کے کلاس میں۔ تو چلے 31 to 39 ابھی سب میں نے بتایا، اور آپ پڑھتی بھی آئی ہیں، آج بھی کافی آیتیں پڑھی۔ چلیں، کون پہلے کرے گا، بولے گا کیا کیا پڑھا؟ جی بسم اللہ۔ کیا بتانا ہے؟ یتیم کا میں نے ابھی سارا آپ کو بتایا کہ آیت 31 سے 39 تک ہم نے کیا کیا پڑھا، اور آج بھی یتیم کا جی بس یہی یتیم بتانا ہے، کا مال ہونا چاہیے یتیم کا مال جب نہیں تک کھانا چاہیے، اور جی زنا دیت کی طرف نہیں دیت جانا ہے، چاہیے۔ دیت زنا کی طرف نہیں جانا چاہیے، جی بالکل جی۔ زنا اور کی کو ناحق قتل نہیں کرنا چاہیے۔ جی بالکل، نہ قتل نہیں کرنا، جزاک اللہ خیر۔ اور حکمت سے کام کرنا چاہیے۔ جی اور کون بتائے گا؟ نا- جی ناحق تول میں کمی نہیں کرنی چاہیے۔ ناپ تول میں کمی نہیں کرنی چاہیے، جی۔ وعدوں کو پورا کرنا چاہیے۔ وعدوں کو پورا کرنا، جی بارک اللہ فی علمک۔ اور یتیموں کا مال نہیں کھانا چاہیے۔ یتیموں کا مال نہیں کھانا چاہیے، جی بالکل بارک اللہ فی۔ منافقت نہیں کرنا چاہیے، منافق کی نشانی جی منافقت کی نشانیاں بھی جی ہم نے پڑھی، جی۔ اور اولاد کو قتل کرنا چاہیے؟ نہیں نہیں بالکل نہیں۔ اولاد کو کیوں قتل کرتے ہیں تھے لوگ، یا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ بھوک اور فلاش کی وجہ سے کہ ان کو کھانا نہیں ملے گا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری پہنچانا، بالکل۔ اللہ تعالیٰ اور رزاق ہے تکلیف دینے جی والی۔ جی، اور جو ہے ولد الزنا جو ہوتا ہے اس کو بھی لوگ اسی لیے قتل کر دیتے ہیں نا، زنا کی اولاد کو بھی، جی۔ تو اس لیے اللہ نے کہا جزاک کہ اللہ۔ قریب بھی نہ جاؤ، یہ بھی ہم نے پڑھا تھا، ٹھیک ہے؟ چلے بالکل ٹھیک ہے۔ اب ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں اسکرین پہ، آپ لوگوں کے سارے سوال جوابات صحیح ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اتنا یاد رکھتے ہیں۔ بیچ میں گیپ بھی آ گیا تھا، پھر بھی پچھلی آیتیں آپ کو یاد تھی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اتنی دل سے آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کو جو ہے یاد کرواتے ہیں۔ ان آیات میں کیا احکامات ہیں؟ جواب: اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، آیت نمبر 31 تھی۔ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، آیت 32 تھی۔ کسی جان کو ناحق قتل نہ کرو، آیت نمبر 33 میں تھا۔ بدلہ لینے میں زیادتی نہ کرو، حد سے زیادہ نہ بڑھو، قصاص لے سکتے ہیں۔ قاتل کو قتل جس نے قتل کرتا ہے تو قاتل کو ہم قتل کر سکتے ہیں، اور جو ہے قصاص لے سکتے ہیں، لیکن اس کا مصلح نہیں کریں گے، اس کو بے دردی سے نہیں قتل کریں گے، اور جو ہے انتقام نہیں لیں گے کہ اس کو ایک کو مارنے کے بعد جو ہے پورے کے پورے کنبے اور اس کو دشمنیاں رکھیں اور مارتے چلے جائیں، تو اس میں حد سے زیادہ نہیں بڑھنا ہے۔ اور جو ہے مقتول کے ولی جو ہیں، وارث ہیں، اس کی مدد کرنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ نہیں کہنا کہ کیوں قتل کر رہے ہو، کیونکہ اسلامک لا ہے، اللہ نے بتایا ہے، کیونکہ معاشرے میں لوگ ڈریں گے قتل کرنے سے، عافیت اور سکون ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ معاشرے میں عافیت ہوگی، پرسکون ہوگا، خوف نہیں ہوگا۔ یتیم کا مال نہیں ضائع کرنا ہے، اور جو والدین کے مرنے کے بعد ان کا مال ہوتا ہے، اگر ہمارے زیر پرورش کوئی ہے، عہد کو پورا کرنا ہے، آپ نے منافقت پہ بھی بتا دیا، ناپ تول پورا کرنا ہے، جس بات کا علم نہیں اس کے پیچھے نہیں پڑنا ہے، زمین میں اکڑ کر نہیں چلنا ہے،
جو آواز بھی ہماری جو ہے اچھی ہو، دھیمی ہو، کیونکہ گدھے کی آواز بھی ہم نے آیت پڑھی کہ وہ سب سے کراہیت والی آواز ہوتی ہے، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، یہ ساری اخلاقی برائیوں سے ہمیں بچنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہم بہت ایک شارٹ سی، نہیں چلے وہ لمبی تفسیر ہے، چلے نیکسٹ ٹائم کریں گے۔ چلے یہیں پہ ہم کنکلوڈ کرتے ہیں، اینڈ کرتے ہیں، آیت نمبر 39 تک اینڈ کیا ہم نے، اور اس کا خلاصہ آپ کے سامنے اسکرین شاٹ آپ لوگوں نے لے لیا ہوگا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلے کوئی بات رکھنا چاہے گا ان آیات پر؟ کافی ہو گیا خلاصہ، آپ لوگوں نے جواب بھی دے دیا، پھر بھی کوئی پوائنٹ آپ کو یاد آ رہا ہو تو ضرور اپنی بات رکھیں۔ پھر انشاءاللہ وینسڈے کو ملاقات ہوگی، اب پابندی سے ہوگا کیونکہ میں کل صبح انشاءاللہ میرا فلائٹ ہے، میں نکل رہی ہوں کیٹی ٹیکسس سے، انشاءاللہ دوپہر تک شام تک میں پہنچ جاؤں گی، اب پابندی سے ہو ہم انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں پابندی سے کروائیں گے انشاءاللہ۔ انشاء کسی کو کوئی بات رکھنی ہے؟